سماعت فرمائے۔ سامعین محترم، جس وقت نمازی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سجدے کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ تکبیرات انتقال کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا مصلی جو نمازی ہے وہ سجدے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے جس وقت انسان رکن سے دوسرے رکن کی طرف جائے تو وہ کوشش کرے کہ پہلے رکن کے اختتام سے اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور اگلے رکن کے آغاز تک اللہ اکبر کہے۔ یعنی جس وقت ربنا لک الحمد کہہ دیا، اب وہ نیچے جھکنے لگا ہے تو اللہ اکبر کہے۔ اب اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم لفظ اللہ کو تو لمبا کر سکتے ہیں لیکن لفظ اکبر کو لمبا نہیں کر سکتے۔ لفظ اللہ کی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جا سکتا ہے لیکن اکبر کو ہم لمبا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ جب ہم نے ربنا لک الحمد کہہ کے یہاں پہ لمبا ہم نے سجدے کے لیے جانا ہے تو یہاں ہم لمبا کریں گے تو ہم اللہ اکبر تو کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ اکبار یہ نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ اکبار کہیں گے تو وہ معنی غلط ہو جائے گا، وہ مفہوم غلط ہو جائے گا، اور جب معنی غلط ہو جائے تو ایسا لفظ بھی ہے کہ ایک معنی بدلتا ہے، لفظ بدلتا ہے تو معنی بدلتا ہے، اور جب معنی بدلتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جس طرح مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے قلب اور ایک لفظ ہے قلب، ٹھیک ہے نا، پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن اس کو واضح جب کریں گے، واضح کرنا ضروری ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ صرف اتنا سا معنی بدلے گا کہ قلب کہیں گے تو قلب کا مطلب ہے دل، اور اگر قلب کہیں گے تو قلب کا مطلب ہے کتا۔ اب لفظ پڑھنے میں ایک جیسا ہے لیکن دیکھیں معنی کتنا جو ہے وہ بالکل ہی فرق ہے، ایک طرف دل اور دوسری طرف کتا، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اور جس جگہ کے اوپر قلب کی جگہ قلب پڑھ دیں گے، قلب کی جگہ قلب پڑھ دیں گے، معنی بدل جائے گا، اور دوستو اس صورت کے اندر نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے لفظوں کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت نماز کم از کم جو نماز کے اندر آیات یا نماز کے الفاظ ہیں وہ کسی نہ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنے الفاظ کی درستگی کر لینی چاہیے، اور اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی طالب علم ہی ہے، اور پھر جب تک وہ طالب علم رہتا ہے اس وقت تک اس کو علم کی خیرات بھی ملتی ہی رہتی ہے۔ جس وقت وہ اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میں بس عالم ہو گیا ہوں، وہیں سے اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم ایک سجدے سے دوسرے میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا وقت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں نیچے کی طرف تو یہاں پر ایک رکن سے دوسری رکن میں جانے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے، تو جس کی وجہ سے امام صاحب بھی اور دوسرے بھی عام طور پہ نماز پڑھے تو وہ ایک رکن کے آغاز سے اختتام سے لے کے دوسرے رکن کے آغاز تک ہم نے لفظ کو لمبا کرنا ہے، اور لفظ اللہ کو کر سکتے ہیں لمبا، لفظ اکبر کو نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہہ کہ اللہ اکبر یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اکبر یہ نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے تو نماز جو ہے وہ غلط ہو جائے گی۔ اور یہ جو اذان دیتے ہیں، جو مؤذن جو اذان دیتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال کریں گے کہ لفظ اللہ کو تو لمبا کیا جا سکتا ہے لیکن لفظ اکبر کو لمبا نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اکبر کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جو سر بھی لگائیں گے اس سر کے اندر بھی اس چیز کا احتیاط کی جائے گی کہ لفظ اللہ کو لمبا کیا جائے، اکبر کو نہ کیا جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اکبر کو لمبا نہیں کرنا، لفظ اللہ کو لمبا کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا مؤذن بھی اہتمام کریں گے اور نمازی بھی اللہ اکبر کہنے میں اس چیز کی احتیاط کریں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں آ جائیں گے۔ جس وقت ہم سجدے میں آئیں گے، اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کیا جاتا ہے، اور یہی 7 اعضاء کل قیامت والے دن چمکتے دمکتے ہوں گے اور جہنم کی آگ بھی ان کو نہیں چھو سکے گی۔ اور ان 7 اعضاء میں
سب سے پہلے جو عضو لگیں گے وہ ہمارے پاؤں لگیں گے۔ یہ یاد رکھیں، اگر سجدے کے دوران پاؤں کی ایک انگلی بھی اٹھی رہی تو سجدہ نہیں ادا ہوگا، نہ جب سجدہ ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اس بات کا تسلی کر لیں کہ دونوں پاؤں زمین کے اوپر لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر پاؤں لگ گئے، پاؤں لگنے کے بعد دونوں گھٹنے لگائیں گے، یعنی کہ دونوں گوڈے لگائیں گے زمین کے اوپر۔ دونوں گوڈے زمین کے اوپر لگانے کے بعد پھر ہم دونوں ہاتھ لگائیں گے، دونوں ہاتھ لگائیں گے اور اس جگہ کے اوپر رکھیں گے کہ یہ ہمارے ہاتھ، یہ کانوں کی یہ جو نرم حصہ ہے جسے لوگ کہا جاتا ہے، اس کے درمیان انگوٹھے کے سامنے آ جائیں گے اور اس کے سامنے جو ہے وہ چہرہ رکھیں گے۔ جب چہرہ رکھیں گے تو پھر ہم ناک رکھیں گے اور ناک کے بعد پھر ہم پیشانی رکھیں گے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ آپ نے کہا کہ آپ کہیں گے کہ 7، آپ نے کہا کہ جب ناک مل جائے گا تو یہ تو 8 بن جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ جس وقت کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا تو اس وقت کریم آقا علیہ السلام کا اشارہ اس انداز کا تھا کہ آپ پیشانی کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے اور آپ ناک کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ناک اور پیشانی آپ نے دونوں کو اکٹھے شمار کیا، اور آپ نے اور اسی کے اوپر اس بات کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں لگیں گے تو فرض ادا ہوگا۔ اور اس کے اندر اتنی سی چھوٹ ہے کہ اگر پیشانی پہ دانا بنا ہے تو ناک پہ سجدہ کر لیں، ناک پہ دانا بنا ہے یا ناک میں درد ہے تو پیشانی پہ کر لیں، اگر نہیں ہے تو دونوں کا بیک وقت زمین کے اوپر لگنا لازم ہے تو تب سجدہ ادا ہوگا۔ اگر دونوں کو سجدے میں نہیں لگائیں گے، پیشانی بھی نہیں لگائیں گے، ناک بھی نہیں لگائیں گے تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا، اور بغیر کسی وجہ کے کوئی ایک بھی چھوڑا تو یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہم جس وقت سجدے میں سر رکھیں گے تو ناک، پھر اس کے بعد پیشانی، تسلی سے اس بات کا تسلی کریں گے کہ ناک کی ہڈی بھی زمین کی سختی کو محسوس کر رہی ہے اور پیشانی بھی زمین کی سختی کو محسوس کر رہی ہے۔ یہ زمین کی سختی محسوس کروانے کے لیے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ میٹرس کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے، جو گدا ہے اس کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے، تلائی کے اوپر، بستر کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے، بالکل ہی نرم مصلے کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ جہاں فوم آ جاتا ہے وہاں زمین کی سختی ناک محسوس نہیں کرتی، ناک پیشانی جو ہے وہ زمین کی سختی کو محسوس نہیں کرتی۔ لہٰذا مصلے کا بھی فوم اس طرح کا ہو کہ جس وقت سجدے میں سر رکھے اس وقت زمین کی سختی جو ہے وہ ناک کی ہڈی محسوس کرے، اگر وہ تھوڑا بہت نرم بھی ہے تو نمازی زور لگائے گا اس کے اوپر، ناک کے پیشانی کے اوپر دباؤ دے گا جس سے زمین کی سختی پیشانی محسوس کرے، ناک کی ہڈی محسوس کرے، اور جب اس طرح کرے گا اس کے بعد پھر وہ آگے تسبیحات پڑھے گا۔ اس طرح نمازی کا مل جانا یہ نماز کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ 3 تسبیحات کم از کم کر پڑھے گا، اور یہ 3 کا پڑھنا یہ سنت ہے، زیادہ کا پڑھنا وہ اس کے لیے اپنی مرضی، جتنی مرضی پڑھے، لیکن کم از کم 3 پڑھے گا، اور وہ کیا ہے کہ سبحان ربی الاعلی۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سجدے کے اندر رکھ لو۔ پھر حضور نے، آپ نے اس انداز کے ساتھ پڑھا کہ سبحان ربی الاعلی، ترجمہ کیا ہے کہ سبحان ہر عیب سے پاک ذات ہے، ربی میرے پروردگار عالم کی، الاعلی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ تو ہم سر سجدے کے اندر رکھ کے اپنی سب سے عزت والی جگہ ہم زمین کے اوپر رکھ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مولا ہم حقیر ہیں اور تیری وہ ذات ہے جو سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی الاعلی، اور قدرتیں دیکھیں رب کی، اس کی بارگاہ میں جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی بلند کرتا چلا جاتا ہے، یہ اس کی کریمی ہے ہم گناہ گاروں کے اوپر۔ اور دوستو پھر اس کے بعد اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو ہماری پنڈلی ہے وہ ران کے ساتھ نہیں لگے گی، ران ہماری پیٹ کے ساتھ نہیں لگے گی، اور ہماری جو یہ بازو ہے یہ زمین کے ساتھ نہیں لگے گی۔ اس بات کے اندر جو ہے اگر ران کے ساتھ پنڈلی لگی ہوئی، ران پیٹ کے ساتھ ران لگی اور زمین کے ساتھ یہ بازو لگی تو یہ خلاف سنت چلا جائے گا۔
تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پورا بازو زمین کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ صرف ہاتھ زمین پہ آئے گا، یہ بازو اٹھی ہوگی، پیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ران کے ساتھ نہیں لگا ہوگا، اور ران آگے پنڈلی کے ساتھ نہیں لگی ہوگی، اس انداز کے ساتھ۔ اور یہ حدیث طیبہ کے اندر اونٹ کا لفظ بھی آیا ہے اور کتے کا لفظ بھی آیا ہے کہ اس انداز کے ساتھ سجدہ نہ کرو جس انداز کے ساتھ کتا بیٹھتا ہے یا پھر اونٹ بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سارے اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ عورت کے سجدے کا حکم اور ہے، مرد کے سجدے کا حکم اور ہے۔ عورت سجدہ کرے گی تو مکمل طور کے اوپر سمٹ کے کرے گی، جبکہ مرد جب سجدہ کرے گا تو اس کے یہ بازو زمین سے الگ ہوں گے، پیٹ جو ہے وہ ران سے الگ ہوگا، ران جو ہے وہ پنڈلی سے الگ ہوگی، اور وہ اس طرح کھل کے سجدہ کرے گا، اس کی تب سجدے کی ادائیگی ہوگی، ورنہ یہ خلاف سنت چلا جائے گا۔ اب اس کے اندر یہ بھی اہتمام کرنا ہے کہ جب اس کو کھولیں گے تو ایسا نہ ہو کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جماعت کے اندر اس کو کونیاں لگتی رہیں، اس کو کونیاں نہیں مارنی، اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا، بلکہ اتنا اختیار رکھنا ہے کہ دوسرے کا بھی خیال رہے اور سنت کی ادائیگی بھی ہوتی رہے۔ اور جب جماعت کے بغیر ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو پھر خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کر لیں، کیونکہ اب وہاں پر یہ احتمال باقی نہیں رہا کہ وہاں پر ساتھ کسی کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس انداز کے ساتھ سجدہ مکمل کریں گے، اور جب سجدہ مکمل کر لیں گے تو پہلے ہم جو چیز اٹھائیں گے وہ سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانے کے بعد گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جائیں گے۔ دو سجدے ادا کرنے ہیں، دوسرا سجدہ ادا کرنا ہے تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے، پھر گھٹنے نہیں اٹھائیں گے، پھر ہم بیٹھ جائیں گے۔ اب دو سجدوں کے درمیان والی جگہ کو ہم جلسہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان والی جگہ کو جلسہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اسے سجدہ کہتے ہیں۔ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں اس کیفیت کو قوما کہتے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان والی جگہ کو جلسہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان والی جگہ کو سجدہ کہتے ہیں۔ تو ان جب تسلی سے بیٹھ جانا ہے، یوں نہیں کہ بیٹھے ہیں ابھی پوری طرح بیٹھے بھی نہیں اور پھر چلیں گے۔ دوستو یہ تعدیل ارکان کے خلاف ہو جائے گا اور واجب رہ جائے گا، واجب رہ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر جان بوجھ کے رہ جائے۔ تو تسلی سے بیٹھنا ہے، تسلی سے یہاں بیٹھیں، یہاں پر پھر کریم آقا کی دعا ملتی ہے۔ حضور جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے تو حضور دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ کیا دعا ہے؟ ربی اغفر لی، مولا مجھے بخش دے، وحدینی، مولا مجھے ہدایت عطا فرما، ورزقنی، مولا مجھے رزق عطا فرما، اسی طرح کر کے رحمنی، کہ یا اللہ میرے اوپر رحم فرما، ارحمنی، اے مولا میرے اوپر رحم فرما۔ یہ ساری دعائیں حضور مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک بھی مانگ لیں، رب اغفر لی، اتنی بھی مانگ لیں تو پھر بھی جو ہے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس سنت کا اہتمام کریں، امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نمازیوں پہ شاق نہ گزرے، مشکل نہ گزرے، تو امام نمازیوں کو اتنی مہلت دے کہ دو سجدوں کے درمیان اتنی سی دعا پڑھنے کا وقت دیا جائے یا ہو جائے تو یہ سنت ادا ہو جاتی ہے کہ رب اغفر لی۔ امام خود پڑھے گا تو نمازی بھی اتنی دیر میں پڑھ لیں گے کہ میرے پروردگار عالم رب اغفر لی، مجھے بخش دے۔ تو دو سجدوں کے درمیان یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے، آپ یہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے دو سجدوں کے درمیان والی جگہ کو جلسہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ دوسرا سجدہ، اب یہاں پہ اکثر لوگوں کو یہ خیال ہے کہ پہلا سجدہ فرض ہے اور دوسرا سجدہ واجب ہے۔ یہ خیال غلط ہے، دونوں سجدے نماز کے اندر فرض ہیں، ایسا نہیں۔ اور ہر رکعت کا، جو 4 رکعتیں پڑھیں گے تو چاروں کا حکم یہی ہے، ہر رکعت کے دونوں سجدے کرنا فرض ہے۔ اگر کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو پوری نماز میں جہاں یاد آئے وہیں پہ کر لے، وہاں کرے، آخر پہ جا کے عبدہ ورسولہ پڑھ کے سجدہ صاف کرے، تب اس کی نماز ادا ہوگی، ورنہ سجدہ رہ جائے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔
تو لہٰذا نماز میں دونوں سجدوں کا پڑھنا یہ فرض ہے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرے گا اور اسی انداز کے ساتھ کہ دونوں جو ہے وہ ہاتھ رکھے گا، ناک کی ہڈی رکھے گا، پیشانی رکھے گا، سبحان ربی اللہ تسلی سے 3 بار پڑھے گا، پھر پیشانی اٹھائے گا، ناک اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا اور پھر گھٹنے اٹھائے گا، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا یا پھر وہ التحیات بیٹھ جائے گا. یہاں تک سجدے کے مسائل تھے. اگر سجدے کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ ہے یا کوئی سوال یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ لیں. کی وجہ کہ یہ کہ سجدہ جو ہے وہ بڑی مرکزی عبادت ہے، تو وہ اکثر جو ہے وہ مغالطہ رہ جاتا ہے، ایسی بات رہ جاتی ہے جس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا. اگر سب کو تسلی ہے تو پھر جی جی ہاں جی جی وہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہاں جی وہ میں نے بتایا کہ جب سجدے کے اندر جا کے اکثر جو پچھلے دونوں جو ہے پاؤں پیچھے کی طرف سے اٹھا دیے جاتے ہیں جس وقت سجدے، کیونکہ سجدے کا حصہ ہے اور حضور کا حکم ہے کہ دونوں پاؤں زمین کے اوپر لگیں گے. اگر وہ نہ لگے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ ہی نہیں ہوگا. جب سجدہ نہیں ہوگا تو پھر وہ نماز کی بھی ادائیگی وہ نہیں ادا ہوگی. اس وجہ سے دونوں پاؤں کا زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے. اور پھر آپ کی بات سے بات یاد آ گئی، جس وقت پاؤں زمین کے اوپر رکھیں گے انگلیاں مڑ جائیں گی، انگلیوں کو مڑوڑ کے اس کا رخ قبلے کی طرف کر لیں گے، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی اور پاؤں جم کے زمین کے اوپر لگا ہوگا. اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ سجدہ ادا کریں گے. جی 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 عذر ہے جے تو تکلیف دی وجہ تو ہے نا، تکلیف ہے کوئی درد ہے کدھر ہے تو پھر تے اجازت ہے، ٹھیک ہے نا. تے جے تکلیف نہیں ہے کوئی جوان مڑا کرے جنہوں کوئی عذر ہی کوئی نہیں ہے تو خلاف سنت کام کرے گا. ہاں جی کمزوری دی وجہ تو ہے تو پھر وہ پہلے جڑا نا اپنے ہاتھ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ پہلے گھٹنے ہی لائے گا. سنت طریقہ ہے یہ کہ گھٹنے ہی لائے گا. تے جے اٹھ رہا وے کھڑا ہو رہا وے تو پھر بھی آئی کیفیت ہے. جے کمزوری دی وجہ تو ہے، بڑھاپے دی وجہ تو ہے تو پھر بے شک جڑا ہے جڑے اپنے بازو ہتھاں دے زور دے اوتے کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بر طاقت سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ گھٹنے اٹھائے تو بغیر سہارے تو کھڑا ہو. جی ہاں سہارا جی ہاں وہ کیتا جا سکتا ہے. ہاں بالکل بڑی عام بات. سجدے میں نظر کہاں رکھیں گے؟ جس وقت تکبیر تحریمہ کہتے ہیں سامنے دیکھتے ہو اللہ اکبر، جس وقت قیام کرتے ہیں تو سجدے میں نگاہ ہم رکھیں گے وہ سجدے والی جگہ پہ رکھیں گے. جس وقت رکوع میں جائیں گے اس وقت ہماری نگاہ پاؤں کے اوپر ہوگی. جس وقت ہم سجدے میں جائیں گے تو ہماری نظر ناک کی ہڈی کے اوپر ہوگی. سجدے کے اندر نظر ناک کی ہڈی کے اوپر رکھنی ہے. اور آگے پھر اتحیات بیٹھیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اتحیات بیٹھیں گے تو نظر جو ہے وہ گود کے اندر رکھیں گے. ہاں جی وہ اگلی رکعت میں یاد آ گیا تو اسی وقت کر لیں، جہاں آپ کو یاد آیا وہیں پہ کر لیں. نہیں جہاں آپ کو یاد آیا ہے، آپ کو یاد آ گیا ہے رکوع میں یاد آ گیا ہے رکوع میں سجدے میں چلیں گے، آپ کو تحیات میں یاد آ گیا وہیں پہ ادا کر لیں. آپ کو سجدے میں یاد آیا تو 3 ادا کر لیں، لیکن وہ ادا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو. جب یاد آئے گا اسی وقت ہی ادا کریں گے. اس کے بعد پھر عبدہ رسول پہ جا کے پھر 2 سجدہ صاحب ادا کر لیں، تبھی سجدہ کر لیں. ہاں جی اور سجدہ صاحب کا مقصد اس وجہ سے کہ یہ جو سجدہ ہم نے اپنی جگہ پہ نہیں کیا اس وجہ سے ہم نے سجدہ صاحب کیا، ٹھیک ہے نا. یعنی کرنا تھا ہم نے سجدہ صاحب سجدے کے مقام کے اوپر سجدہ کرنا تھا. سجدہ صاحب اس وجہ سے ہم ادا کر رہے ہیں کہ جو اپنی جگہ سے یہ ہل گیا، اس وجہ سے. اب جہاں پہ یاد آئے گا محدثین نے ایسے ہی لکھا ہے کہ جہاں یاد آئے وہیں پہ ادائیگی کر لو، جہاں یاد آئے، لیکن چھوڑو نہیں، اس کے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. سنت طریقہ یہی ہے کہ جو نا اس کے اندر ساری انگلیاں لگی ہوں. آپ کی ہاتھ کی انگلی کی بات کر رہے ہیں، پاؤں کی انگلی کی، پاؤں کی ایک انگلی بھی اٹھتی ہے نا تو وہ کراہت شروع ہو جاتی ہے اور سارا پاؤں اٹھ جائے گا اور ایک بھی انگلی نہیں لگی ہوگی تو سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا. ہاں جی 10 کی 10 لگائے گا. جی جی ان کے سجدے اس نے سجدے کے اندر اپنے جتنا ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی ہے اتنا وہ جھک جائیں گے.
ان کے اندر صرف اتنا کرنا ہے انہوں نے کہ رکوع اور سجدے کے درمیان فرق کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ رکوع کے اندر زیادہ جھکے ہوں اور سجدے کے اندر تھوڑا جھکے ہوں، تو پھر وہ نماز خراب ہو جائے گی. ٹھیک جی، سجدہ ہوگا ان کا، ٹھیک ہے، وہ جہاں تک جھک سکتے ہیں، جہاں تک جھک جائیں گے وہاں پہ ان کا سجدہ ادا ہو جائے گا. نہیں نہیں، لہذا رکھنے نے پاؤں کٹھے پیچھے جوڑنے نہیں ہے، دو پاؤں دے وچ فاصلہ ہوئے گا، اتنا فاصلہ جنہ کے 4 انگلیاں کھلیاں ہونی ہون سجدے دے وچ. بس جی، آمین. اللہم صلی